السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبھی جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے کہ 31 دسمبر بروز جمعرات 2020 کو مالیگاؤں شہر نے ایک ایسے نظارے کو دیکھا جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ میری مراد حافظ سعید احمد صاحب کی 50 سالہ خدمات کا جو اعترافی جو پروگرام ہوا اس سے ہے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے حضرت سے کہ اس پروگرام کے تعلق سے آپ کے اپنے خیالات، نوجوانوں کے تعلق سے آپ کی اپنی کیا رائے ہے، اسی سے متعلق ہمارا یہ قدم ہے۔ میں مولانا محترم سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے نئی مسجد کی انتظامیہ نے اور وہاں کے ٹرسٹیوں نے، انتظامیہ میں قاری جلیل صاحب ہیں، ڈاکٹر عامر حاجی طفیل صاحب ہیں، شاہد سرگم ہیں، عاصم ہیں، عرفان سینٹرو ہیں، ہمارے عمران انجینئر ہیں، اور بھی بہت سارے دوست احباب ہیں۔ ان لوگوں نے جب اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ آپ کی خدمت کے جو امامت کا جو معاملہ ہے، 50 سال کا یہ عرصہ معمولی عرصہ تو نہیں ہوتا، جب انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ آپ کے تعلق سے اس کے اعتراف میں ایک اچھا سا پروگرام ترتیب دینا ہے، تو اس بات کو سن کر آپ کو کیسا لگا تھا؟ چونکہ اس سے پہلے بھی ایسے مواقع آئے جی، لیکن اس وقت مختصر تقریب کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن جب یہ ہوا کہ ایک بڑا مثالی پروگرام کرنا ہے اور ایسا پروگرام ہوگا کہ لوگ اس کو مدتوں یاد رکھیں گے، تو یہ سن کر انتہائی خوشی ہوئی اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، آمین، جزاک اللہ۔ جب پروگرام اپنے ترتیب وار مراحل سے گزر رہا تھا، کمیٹی کے لوگ جب اس میں شامل تھے، اس وقت کسی طرح کی کوئی دشواریاں آئی کہ ہر کوئی راضی خوشی اس میں شامل تھا؟ تمام لوگ خوشی کے ساتھ میں اس میں شریک رہے۔ اور ہمارے نئی مسجد کے ٹرسٹیوں کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ وہی سابقہ کی طرح ہمیشہ اچھا معاملہ تھا؟ ہاں ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے سوال اس لیے آتے ہیں کہ ہم لوگ جب اپنے سماج میں رہتے ہوئے اپریسیشن کے تعلق سے، ترغیب کے تعلق سے جب ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں تو بے پناہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہر مسجد کے ٹرسٹیوں کا جو معاملہ اپنے ائمہ و معزمین کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن کہیں پر کچھ نظریاتی اختلاف بھی ہوتے ہیں، مگر جب کسی بڑے کاز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ایسے اختلافات کو بھی پس پشت کر لوگ پازیٹیولی ایسے سفر کے راہی ہو جاتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی مولانا کے پروگرام بہت ہی شاندار رہا۔ مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب اس پروگرام کے مقرر خصوصی تھے، استاذ الاساتذہ ادریس ملی صاحب بھی اس پروگرام میں جو ہے تو رونق افروز تھے، اور یہاں پہ جتنی تقریریں ہوئی ترغیبی تقریریں تھیں۔ تو جب آپ پروگرام میں بیٹھے، پروگرام میں جب آپ تشریف فرما تھے، تو ہم سبھی لوگوں نے محسوس کیا کہ زیادہ تر لوگوں کی جو ہے تو آنکھیں اشک بار تھیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ یہاں پہ دو طرح سے معاملہ تھا کہ خوشی کے بھی آنسو تھے، اسی کے ساتھ غم کا بھی احساس تھا کہ اب شاید ہم لوگ اس طرح کی آوازیں جو خوش الحانی سے متصف جو آواز ہے اب ہم لوگ شاید نہیں سن پائیں گے۔ تو مجھے یہ آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب اتنا لمبا عرصہ آپ کا یہاں پہ نئی مسجد میں ہوا جو گزرا امامت کا، تو پرانے جو ٹرسٹی تھے اور آج کے جو ٹرسٹی تھے، پرانے جو مسلی تھے، آج کے جو مسلی ہے، اس میں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان لوگوں کی نمازوں کے اہتمام کے بارے میں آپ کیا پاتے ہیں؟ کچھ فرق پاتے ہیں آپ پہلے کے لوگوں میں اور ابھی کے لوگوں میں؟ پہلے کے لوگوں میں تو چونکہ علم تو نہیں تھا، لیکن جذبات ان کے مختلف ہوتے تھے۔ جی، ہر ایک اگر تھوڑی بھی معلومات رہتی تھی تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ بے شک، بالکل صحیح بات ہے۔ اور جتنے بھی لوگ مصلی ہوتے تھے وہ بہت اہتمام کے ساتھ میں نمازوں میں شریک ہوا کرتے تھے، چونکہ پہلے وقت میں مصروفیت بھی لوگوں کی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس کے اعتبار سے تمام ہی لوگ انتہائی اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اب افراتفری کا زمانہ ہے،
ہر ایک اپنے اپنے مشاغل میں مشغول ہے اور اپنے کاموں میں منہمک ہے، ایسے وقت میں یقیناً کچھ نہ کچھ تساہلی جی بالکل مسلیوں سے ہو جاتی ہے۔ تو پہلے کے مقابلے میں آج اگرچہ لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کا اہتمام رہے، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے اس میں وہ اس کے اوپر مکمل طور سے عمل نہیں کر عمل پاتے، پیرا نہیں ہونے پاتے۔ بہت خوب، یہ آپ کی بات واقعی میں یہ گرہ باندھنے لائق بات ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف تھے اور ان کے جو معمولات تھے، ہمیں بہت ہی زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب بہت کم ایسے گھر بچے ہیں جو اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں اور اپنے دنیاوی معمولات کو بھی احسن طریقے سے برت رہے ہیں۔ بہرکیف پروگرام کے تعلق سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جب پروگرام ہوا تو ماشاءاللہ مصلیوں کی تعداد اس دن عشاء کی نماز میں ہم لوگوں کی توقع سے بڑھ کے تھی۔ تو جب آپ ایسے معاملات کو دیکھتے ہیں ایک امام کے نقطۂ نظر سے برابر، تو کیا آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مسجدوں میں مصلی اسی طرح سے شامل رہیں؟ یہ تو یقیناً دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ تقریبات میں تو لوگ شریک ہوتے ہیں، اور اس کا بھی ایک سبب تھا چونکہ 50 سال سے یہاں پر مدرسہ جاری تھا اور ایک بڑی تعداد میں یہاں کے رہنے والے بچوں نے قرآن پاک میرے پاس پڑھا تھا۔ تو جس کو بھی معلوم ہوا کہ پروگرام ہونے والا ہے تو ہر ایک نے یہی خوشی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ انشاءاللہ میں پروگرام میں ضرور آؤں گا۔ بے شک۔ تو ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ وہ اپنے مرکز سے میں آئے اور استاذ کے پروگرام میں شریک ہو۔ جی یہ ایک جذبہ بھی تھا جس کی وجہ سے ایک کثیر تعداد میں لوگ پروگرام کے اندر شامل ہوئے۔ ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پروگرام کے دن جی برابر وہاں پہ مقررین نے اس بات کا، ہر کسی نے اس بات کا اظہار کیا، ایک طرح سے ان کو کسک تھی، اور شہر میں جو مساجد میں اکثر جگہوں پر جو ٹرسٹیان کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہمارے ٹرسٹیان محترم کا جو معاملہ ہوا کرتا ہے اپنے ائمہ و مؤذنین کے ساتھ تنخواہوں کے معاملات کو لے کر، تو سوال میرا اسی ضمن میں ہے کہ مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے ایک بہت ہی بہترین بات کہی کہ وہ مساجد جہاں پر ائمہ و مؤذنین کی تنخواہیں کم ہیں وہاں پر چندہ دینے سے احتیاط کریں، یا میرے خیال سے کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ چندہ نہ دیا جائے۔ اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹرسٹی جو ہوتے ہیں وہ حاکم نہیں ہوتے، بے شک، بالکل صحیح، بلکہ وہ خادم ہوتے ہیں۔ جی چونکہ ان کے ماتحت میں دو افراد ہوتے ہیں، ایک مؤذن اور ایک امام، تو یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ عموماً جو حالات شہر کے ہوتے ہیں یا جو تنخواہیں شہر میں جاری رہتی ہیں، ذمہ داروں کو اس کی معلومات ہونا چاہیے، بے شک، اور نہ معلوم ہو تو اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے یہاں بھی اس کے مطابق ہی تنخواہوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی اس لیے کہ بہت سارے بیچارے مؤذنین ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں گزر بسر کے جو گزر بسر ان کا ہونے نہیں پاتا، کوئی ذرا سا ٹھیک رہتا ہے تو کسی طریقے سے گزر بسر کر لیتا ہے، لیکن یقیناً جو کم تنخواہ رکھی جاتی ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے وہاں رکے رہنے پر۔ لیکن یہ تو ضرور ہے کہ اس کے دل سے آہ ضرور نکلتی ہے۔ صحیح بات ہے، بڑی پیاری بات آپ نے کہی، اور بہت ہی جرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ جو ٹرسٹی ہوتے ہیں مساجد کے،
ظاہر سی بات ہے وہ راضی خوشی سے اس عہدے پر ہوتے ہیں یا اللہ نے انہیں صاحب خیر بنایا ہے، تو ان کا مزاج بالکل خادمین حرمین شریفین کی طرح ہونا چاہیے کہ جب وہ اتنے بڑے لوگ پوری دنیا سے آنے والے حجاج کے لیے سہولتوں کے اعتبار سے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی پلکوں کو بھی بچھا دیں، جب وہ لوگ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر حجاج اکرام کے تعلق سے ہر سہولتوں کو مہیا کرتے ہیں، تو پھر ہم تو اپنی مساجد، بے شک مساجد اللہ کا گھر ہے، ہم کسی بھی مسجدوں میں تمیز نہیں کر سکتے، تو یہ ان لوگوں کی طرف سے جب اس طرح کے رویے سامنے آتے ہیں تو ائمہ و مؤذنین کے ساتھ مصلیوں کے دل بھی جو ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور بعض ایسے مصلی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بولتے ہیں نا کہ دونوں طرف سے جو بات ہوتی ہے کہ ہوٹ بھی اپنا دانت بھی اپنا، کہ ہم لوگ ٹرسٹی کو سمجھائیں کہ ائمہ و مؤذنین صاحبان کو ہم لوگ سمجھائیں۔ بہرکیف اس تقریب سے سماج میں ایک بہت ہی صالح، بہت ہی مثبت پیغام گیا کہ ہمیں نہ صرف اتنا عرصہ مکمل کرنے والے ائمہ و مؤذنین صاحبان کے تعلق سے پروگرام کرتے رہنا چاہیے، بلکہ سال بھر میں، 2 سال میں، 3 سال میں مختلف مواقعوں سے اسی طرح سے خدمات انجام دینے والوں کی ہمیشہ سے سرائے جانے کی تقاریب کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے۔ مولانا ادریس ملی صاحب نے نئے ائمہ اکرام کے تعلق سے کچھ نصیحتیں کی تھی، تو ذرا سا ناظرین کے سامنے اگر آپ کو وہ کچھ یاد ہو تو آپ تھوڑا سا مختصر جملے میں آپ بتا دیتا کہ جو امامت کی خواہش رکھتے ہیں وہ لوگ جب اپنے اساتذہ کے ذریعے ایسی باتوں کو سنیں تو ان کے اندر وہ خواہش کا جو جذبہ ہے وہ دیر پر رہے۔ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ امامت تو ایک بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، بے شک، اور جب کسی کو یہ موقع ملے تو یقیناً اس کو قبول کرنا چاہیے اور استقامت کے ساتھ میں اس کو اوپر جمے رہنا چاہیے۔ بے شک، استقامت اصل چیز ہے، جیسا کہ خود قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر وہ قائم رہیں، استقامت کے ساتھ میں اس کے اوپر جمے رہیں، تو پھر ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کو یہ بشارت ملتی ہے کہ تم ڈرو مت اور رنجیدہ مت ہو۔ تو یہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ دن کرنے کے بعد میں لوگوں کی طبیعت، کچھ لوگوں کے رویے کی وجہ سے دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اس پر قائم نہیں رہنے پاتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ حالات میرے سامنے بھی بہت کچھ آئے، لیکن تمام حالات کو جھیلتے ہوئے ایک لگن تھی کہ جب ایک راستے پر پڑ گئے ہیں تو اب اس کو آخر تک پہنچانا چاہیے احسن طریقے سے۔ اس لیے ایک دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ جو کچھ بھی ہو اب اس لائن پر ہیں تو اسی لائن میں کام کرنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے مولانا محترم کہ سارے شہر نے دیکھا اور ہر طرح کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں نے دیکھا کہ نئی مسجد کے ذمہ داروں نے، انتظامیہ کمیٹی کے تمام ہی رضاکاروں نے جو کارنامہ انجام دیا، یہاں سے بہت اچھا میسج گیا۔ علماء اکرام نے اچھی خاصی تقریریں کی تاکہ ان کے جو پند و نصائح تھے، جو نصیحت آمیز باتیں تھیں، مصلیان کے ذریعے گھروں تک پہنچے، خواتین تک۔ تو میں خواتین کے تعلق سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کا اسلام پورے کی جو ہماری مائیں بہنیں عزت مآب، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ ان خواتین نے بھی جو بہت ساری ایسی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کم سنی میں ہیں، بہت ساری ادھیڑ عمر کی ہے، تو ان 50 برسوں میں ہمارے اپنے محلے کی مخصوص گلیوں کی خواتین نے آپ کو 5 وقت نمازوں کے اہتمام کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ سبھی کے دلوں میں اس طرح سے گھر کر چکے ہیں کہ ہر کوئی آپ کو اپنی جگہ پہ اپنے والد محترم کی جگہ دیکھتا ہے، اپنے بھائی کی طرح دیکھتا ہے، اپنے سرپرست کی طرح دیکھتا ہے۔ تو اس میڈیم کے ذریعے آپ گھروں کی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے،
یقیناً تمام خواتین اسلام، محلے کی تمام خواتین انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ میں دیکھا کرتی تھیں، اور مختلف اوقات میں اس کا اظہار بھی ہوتا تھا، اور خود ہمیں بھی احساس ہوتا تھا کہ کس اپنائیت کے ساتھ میں لوگ محبت کے ساتھ میں یاد کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے ساتھ ان کی یہ محبت اور شفقت کا برتاؤ ہمیشہ ہی ہمیں یاد رہے گا۔ آج بھی بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو بھائی کہہ کر ہی پکارا کرتی تھیں، اور اب بھی وہی حال ہے کہ ان کو احساس رہتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہاں پر ان کا آنا جانا اور نماز پڑھانے کا سلسلہ تھا۔ یقیناً ہر ایک کو اس کی وجہ سے تھوڑا ملال اور رنج ہے، اور اس کا ہمیں بھی احساس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی محبت کو اور ہر ایک کی شفقت کو قبول فرمائے، آمین، اور اس کا انہیں بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے اہم سوال مولانا، جی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اشخاص ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، جی دنیاوی اعتبار سے کہیں آپ یا دینی اعتبار سے کہیں، جب وہ کسی طرح کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں اور وہ شخص جب شخصیت بنتی ہے، جیسے کہ الحمدللہ آپ کی اپنی شخصیت ہے، تو اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت سارے سمجھوتے ہوا کرتے ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریک حیات کے تعاون کے بغیر اس مرحلے کو پانا آسان تو نہیں ہوتا۔ تو آپ ہم سب کی بڑی اماں کہیں یا جو بھی کہیں، آپ کی اپنی شریک حیات، ان کا جو تعاون ہمیشہ سے رہا ہے، ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا تعاون اللہ رب العالمین کے بعد، اساتذہ کے بعد، اپنے والدین کے بعد، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں موجود شریک حیات کا جو تعاون ہوا کرتا ہے وہ قابل تعریف ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کچھ ایسے واقعات جو آپ کے ذہن میں ہو گھر کے تعلق سے، جہاں سے آپ کو ہمیشہ حوصلہ ملا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی نیک بیوی عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔